اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اختلاف بائع اور مشتری میں، تو اختلاف کے کئی سارے اقسام ہیں، اور تقریباً جتنے بھی یہ آپ عقود والی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے آخر میں چند درس اختلافی ہوتے ہیں، کیونکہ عقود کم از کم دو بندوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم دو بندے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی عقد کرتے ہیں اس عقد میں عقد کے حساب سے ان کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ابھی کیونکہ ہماری گفتگو تو متاجر میں ہے، اور متاجر سے بھی پھر گویا کہ اس کتاب کو مخصوص کر دیا بیع کے ساتھ، تو اس کا نام کتاب البیع رکھتے تو بہتر تھا۔ تو آج کا جو آپ درس پڑھیں گے، اگر مبیع میں اختلاف ہو جائے، مثلا آپ کتاب فروش ہیں، آپ لمحہ کی کتاب بیچنا چاہتے ہیں، پرانے زمانے کی شاید لمحہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، وہ تھی 2 جلدی، اور آج کل لمحہ آ گئی ہے 3 جلدی۔ آپ ایک گاہک آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ لمحہ کی کتاب مجھے دے دیں، آپ نے کہا اتنے پیسے ہیں، انہوں نے پیسے آپ کو دے دیے۔ اب آپ نے 2 جلدی اٹھا کے ان کو لمحہ دے دی، وہ کہتے ہیں یہ مبیع نہیں ہے بلکہ وہ مبیع ہے، یعنی کوئی قدر مشترک بھی نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں 2 جلدی میں نے بیچی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے 3 جلدی بیچی ہے۔ آپ مدعی ہیں 2 جلدی کے اور منکر ہیں 3 جلدی کے، وہ مدعی ہے 3 جلدی کا اور منکر ہے 2 جلدی کا، تو اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے تحالف، تحالف باب تفاعل، اور اس کی اکثر معنی شرکت والی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو قسم دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر قسم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ مثلا میں نے آپ کو 3 جلد والی نہیں دی، وہ قسم اٹھائیں گے کہ آپ نے مجھے 2 جلد والی نہیں دی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ جو ان کا اختلاف ہے، ایک مرتبہ قبض سے پہلے ہے، یعنی ابھی بائع نے ثمن قبض نہیں کی، مشتری نے کتاب قبض نہیں کیا، سیگا پڑھ لیا، بے تو اشتری تو جو چیز جس کے پاس ہے وہ اسی کے پاس رہے گی، دکان والے کے پاس کتاب رہے گی، آپ کے پاس پیسے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ دونوں چیز دے چکے ہیں، کتاب فروشی والے نے آپ کو تھیلی میں بند کر کے کہا کہ یہ کتاب لے لو، تو آپ نے چیک نہیں کیا کہ 2 جلدی ہے یا 3 جلدی، آپ نے وہ کتاب لے لی، آپ نے پیسے ان کو دے دیے، ٹھیک۔ اب آپ نے جب چیک کیا تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو 2 جلدی ہے، تو فرماتے ہیں اس میں ایسا ہوگا کہ پھر وہ چیز آپ کو واپس کریں گے، آپ چیز ان کو واپس کریں گے، ٹھیک۔ لیکن ایک صورت میں بائع پریشانی میں پڑ جاتا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ کہ جب مشتری کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 3 جلدی دی، آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو 2 جلدی دی، گویا کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ 2 جلدی اب میری نہیں ہے، اب مشتری کی ہے، جبکہ مشتری آپ سے سمن لے گا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں نے اس کی سمن نہیں دی نا، میں نے تو اس کی سمن دی۔ تو اب کیا کریں؟ یعنی مشتری پیسے بھی لے جائے، کتاب بھی لے جائے، کہتے ہیں اللہ ظاہر ایسے ہی ہوگا، اللہ ان کے ہم تقاص والا قانون جاری کریں۔ تقاص کا مطلب کیا ہے؟ کاٹ پیٹ کرنا، کہ بھائی اس کتاب کی جو رقم ملنی تھی وہ تو مجھے ملی نہیں، اس رقم کے بدلے میں کتاب چھین لیتا ہوں، تو آپ پھر چھین سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کتاب بیچی تھی 200 روپے کی، آپ نے ان 200 کے بدلے میں وہ کتاب ان سے چھین لی، بازار میں کتاب کا ریٹ مہنگا ہو گیا اور کتاب کی قیمت ہوگی 500، اوپر والے 300 کس کے ہوں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے 200 کی بیچی تھی نا، آپ نے 200 کے بدلے میں اس سے کتاب چھینی ہے، جبکہ اس کتاب کی اب قیمت 500، وہ 300، کہتے ہیں وہ بغیر مالک کے رہ جائیں گے، پھر اس کو یا مجہول المالک والے حکام جاری کریں گے۔ مجہول المالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں جب تک کوئی مالک اس کا کلیئر ہو،
یا یہ کہ مالک جو بھی اس کی طرف سے وہ صدقہ دے دیں. بہرحال اس پر یہ معاملہ جاری ہوتا ہے. بات واضح ہوگی. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ثمن قبض کی تھی ابھی کتاب ان کو نہیں دی، اس کا کیا ہے؟ یا انہوں نے کتاب قبض کی تھی ثمن ابھی بائے کو نہیں دی تھی، اس کا کیا ہے؟ تو یہ پھر شک عبارت میں پڑھتے ہیں. بھائی وہ فی تعیین المبی سے پڑھنا ہے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک. یہاں پر بیٹا واو کے بعد، ٹھیک ہے، یا واو کو عطف کرو اوپر والے اختلافا پر. اگر بائع اور مشتری دونوں اختلاف کرتے ہیں فی تعیین المبیع، مبیع کے جو ہے کیا ہے معین کرنے میں. کما اذا قال، قال کا فاعل مانے رشید صاحب بائع کو. رشید صاحب کو عبارت مل گئی؟ اچھا آگے پڑھیں. احسنتم. بائع کہتا ہے بعتک ھذا الثوب، میں نے تجھے یہ کپڑا بیچا، مثلا سفید والا. فقال، اس قال کا فاعل ہوگا مشتری. پھر مشتری کہتا ہے بل ھذا، بھائی وہ نہیں بلکہ یہ کالے والا تو نے مجھے بیچا ہے. اب یتحالفان، دونوں کیا کریں گے رجب صاحب؟ قسم اٹھائیں گے. یہ یتحالفان کون سا فعل ہے؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ دونوں قسم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. کیوں؟ لِادعاء کل منہما، اس لیے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کس کی؟ ٹھیک ہے، ما ینفیہ الاخر، جس کی وہ دوسرا نفی کرتا ہے. آپ کہتے ہیں سفید کپڑا، وہ کہتا ہے نہیں کالا کپڑا، تو یہاں قسم اٹھائیں گے. بحیث اس طریقے سے ان کا اختلاف ہے لم یتفق علی امر، وہ کسی بھی ایک چیز پر متفق نہیں ہے. وَيَخْتَلِفَ فِيمَا زَادَ، اور ہم کہیں گے اضافی میں اختلاف ہے. مثلا یہ کہیں گے ہاں بھائی یہ سفید تو ہے لیکن ساتھ میں وہ کالا بھی تھا. ایسا نہیں ہے 100%. وہ کہتے ہیں صرف سفید، یہ کہتے ہیں صرف کالا. بیچ میں کوئی مشترک چیز نہیں ہے کہ جس میں دونوں متفق ہوں. وَهُوَ ضابط التحالف، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی میرے؟ عدم اتفاق، یعنی ان کا کسی مشترک چیز پر متفق نہ ہونا. یہ قانون ہے کس کا؟ تحالف کا، کہ دونوں پارٹیاں قسم اٹھائیں گی. وَيَحْلِفُ كُلُّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً، اچھا کتنی قسم اٹھائیں گے؟ ہر ایک قسم اٹھائے گا. اگر ساجد یعنی بائع بھی ایک قسم، مشتری بھی ایک قسم. بھائی کس پر قسم اٹھائے گا مہدی؟ کہ میں نے تجھے سفید کپڑا دیا ہے؟ نہیں. علی النفی ما یدعیہ الاخر، دوسرے کے دعویٰ کی نفی کرنے کے لیے. یعنی اگر ظلف کا مشتری کہتا ہے کہ آپ نے سفید کپڑا نہیں دیا بلکہ کالا کپڑا دیا، آپ کالے کی نفی کا قسم کھائیں گے، اور مشتری جو ہے سفید کی جو ہے کیا ہے نفی کا قسم کھائیں گے. لا لا اثبات ما یدعی ہے، اپنے دعویٰ پر قسم نہیں کھائے گا کہ میں نے تجھے کالا کپڑا دیا یا میں نے تجھے سفید کپڑا دیا. ولا جامعۃ بینہما، اچھا ایسی قسم بھی نہیں اٹھائے گا کہ جس میں اثبات اور نفی ہو. یعنی یہ کہ خدا کی قسم میں نے تجھے سفید کپڑا دیا ہے کالا نہیں دیا، نہیں ایسی بھی کوئی قسم نہیں، بس صرف اس بندے کے بات کی نفی کی قسم کھائیں گے. فَإِذَا حَلَفَا، جب دونوں نے قسم اٹھا لی، انفسخ البیع، تو یہ بیع جو ہے کیا ہے باطل ہو جائے گی. وَرَجَعَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، اور بائع اور مشتری میں ہر ایک رجوع کرے گا کس کی طرف؟ اِلَىٰ عَيْنِ مَالِهِ، اپنے اصل مال کی طرف. عین بے معنی اصل، یعنی جو آپ نے پیسے دیا آپ وہ لے لیں گے، اور اس نے جو کپڑا دیا وہ کپڑا لے لے گا. اگر عین مال تو میں نے چائے میں اڑا دی، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں او بدلہا، بدلہا کی ضمیر آگا مہدی کہاں جائے گی؟ عین کی طرف، یا اس عین کا بدل لے گا. والبادئ منہما بالیمین، دیکھیں علماء کی اتنی محنت ہے پھر بھی لوگ قدر نہیں کرتے. چھوٹے سے مسئلے کو کتنا انہوں نے باریک بینی کے ساتھ حل کیا. اب کہتے چلیں دونوں قسم تو اٹھیں گے. ابتدا کون کرے گا قسم کی؟ کیونکہ ہم لوگ تو ضد کرتے ہیں نا، پہلے تم قسم اٹھاؤ، وہ کہتا ہے پہلے تم قسم اٹھاؤ. تو پہلے قسم کون اٹھائے گا؟ فرماتے ہیں کہ والبادئ منہما بالیمین، بائع اور مشتری میں سے جو پہلے قسم اٹھائے گا وہ کون ہے؟ من ادعی علیہ اولا، جس پر پہلے دعویٰ کی گئی ہے. یعنی مشتری کہتا ہے کہ تو نے سفید کپڑا نہیں مجھے کالا بیچا،
تو गोया के मुश्तरी ने बाय पर एक FIR कटवा दी, तो यहाँ बाय कसम उठाएगा। और अगर बाय उसे कहता है कि भाई काला कपड़ा उठाना पड़ेगा, नहीं सफ़ेद उठाना पड़ेगा, मैंने काला नहीं दिया, तो फिर मुश्तरी को कसम उठानी पड़ेगी। फ़ैन हलफ़ल अव्वल, अगर पहले ने कसम उठा ली, ठीक, व नकल सानी, बेटा नकल तो फ़ेल माजी है, इसका मसर नुकूल। नुकूल का मतलब क्या है? कसम से इनकार करना। वो दूसरा कहते नहीं भाई नहीं, मैं कसम नहीं उठाता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा? बाब कज़ावत में दो नज़रें हैं। बाद कहते हैं जो कसम का इनकारी है उसके खिलाफ इनकार करने से फैसला आ जाएगा। यानी अगर मुश्तरी कहता है कि मैं कसम नहीं उठाऊंगा, तो कहेंगे कि भाई बाय ने जो कसम उठाया है सफ़ेद कपड़े का, वही तुम्हें उठाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन बाद लोग कहते हैं कसम के इनकार के साथ फैसला नहीं होगा, बल्कि फिर हम दूसरी पार्टी को कहेंगे कि वो कसम नहीं खा रहा, आप कसम खाएंगे दूसरी कसम। अगर ये खाता है तो फिर जो है इनकी बात सच्ची होगी, अगर ये नहीं खाता तो फिर हाकिम शरअ किसी तरीके से मसला हल करेगा। हो व नकल सानी, और दूसरा बंदा दूसरी पार्टी कसम खाने से इनकार करती है। व क़ज़यना बिनुकूल, और हमने कसम के इनकार के साथ अपना फैसला भी सुना दिया। हो तो यसबुतु मा यद्दईहिल हालिफ़ु, तो वही चीज़ साबित हो जाएगी जो हालिफ ने जो है क्या है दावा की है। यानी सफ़ेद कपड़े की दावा की है तो सफ़ेद कपड़ा ही गोया कि बिक गया है। व इल्ला का मतलब क्या है? व इन लम नक़ज़ बिनुकूल, अगर नुकूल के साथ हम फैसला नहीं करें तो फिर हलफ यमीन सानियतन, फिर वही बंदा जो पहली कसम खा चुका है एक दूसरी कसम भी खाएगा। उस दूसरी कसम में क्या कहेगा? अला इस्बात मा यद्दई है। भाई पहले तो इन्होंने कसम खाई थी कि मैंने काला कपड़ा नहीं बेचा, अब दूसरी कसम खाएगा कि मैंने सफ़ेद कपड़ा बेचा है। तो जैसे इन्होंने दूसरी कसम खाई तो सफ़ेद कपड़ा मुश्तरी को उठाना है, अगर नहीं उठाना होता तो कसम खाता, कसम उन्होंने नहीं खाई है तो अब उसको वही बात माननी पड़ेगी। सुम्मा इज़ा हलफ़ल बाए अला नफ़ी मा यद्दईहिल मुश्तरी, सुम्मा यानी ऊपर वाली शिक तो बयान हो गई। फिर कहते हैं कि अगर बाए साहब कसम उठाता है किस पर? मुश्तरी के दावा के नफ़ी पर, को बक़िया अला मिल्के ही। खूब, तो बक़िया का फ़ाइल कौन है भाई मेरे? बक़िया यानी वो मुश्तरी बाकी रहेगा अपने मिल्क पर, या तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, कि मुश्तरी अपनी मिल्कियत पर बाकी रहेगा, या यूँ कहें बक़ियल मबीओ, वो मबी बाकी रहेगी अला मिल्किल मुश्तरी, मुश्तरी की मिल्कियत पर। यानी क्या भाई, तवज्जो आगा, मुश्तरी ने तो कहा था कि आपने मुझे काला कपड़ा दिया है, बाय कहता है कि मैंने आपको सफ़ेद कपड़ा दिया है। अब बाय ने काले की तो नफ़ी की, लेकिन सफ़ेद का गोया वो एतराफ़ कर चुका कि वो मुश्तरी का है, तो वो सफ़ेद कपड़ा मुश्तरी का रहेगा, वो बाय के पास नहीं आएगा। फ़इन कान सौबु फ़ी यदिही, खूब, अगर वो कपड़ा अगर बाय के हाथ में अभी दिया ही नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म है। वइल्ला इंतज़अहु मिन यदिल मुश्तरी, वो छीन लेगा, ठीक है, या यूँ कहें वापस ले लेगा मुश्तरी के हाथ से। अब देखें आगे जान, यहाँ पर ये जो यद ही है ये ज़मीर हम पलटाएंगे बाय की तरफ। किसकी तरफ जाएगी? बाय की तरफ। अब इस यद ही वाली ज़मीर बाय की तरफ जाना, ये फिर जो है क्या है, गोया करीना बन रहा है कि वो मिल के ही वाली भी ज़मीर जाएगी बाय की तरफ, मुश्तरी की तरफ नहीं जाएगी। बक़ियल मबी अला मिल्किल बाय, वो मबी किसके हाथ में रहेगी? आगा बाय के हाथ में रहेगी, ठीक है। अगर बाय ने नहीं दिए तो, वह इल्ला अगर दे चुका है, ठीक है, इल्ला किसकी नफ़ी है? यानी यूँ कहें वह इन लम यकुन फ़ी यदिही, अगर बाय के हाथ में नहीं है बल्कि बाय तो दे चुका है। इंतज़अ अल मबीअ, इंतज़अ का फ़ाइल भाई बाय है, बाय ले लेगा मबी किससे? मिन यदिल मुश्तरी, मुश्तरी के हाथ से। वइज़ा हलफ़ल मुश्तरी, और फिर मुश्तरी साहब से पूछते हैं भाई काले कपड़े के बारे में तुम क्या कहते हो? कहते मैं कसम उठाता हूँ, किस पर? अला नफ़ी मा यद्दईहिल बाइओ, जिस चीज़ की बाय ने दावा की है। अगर रशीद बाय ने सफ़ेद कपड़े बेचने की दावा की या सफ़ेद काले की? इन्होंने कहा वाकई मैंने सफ़ेद बेचा है। मुश्तरी कहते हैं कि आपने सफ़ेद नहीं बेचा बल्कि काला बेचा है। हो
اب مشتری کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انہوں نے سفید کپڑا نہیں بیچا، وَكَانَ ثَوْبُهُ فِي يَدِهِ، اور وہ سفید کپڑا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مشتری کے ہاتھ میں ہے۔ لم یکن للبائع مطالبتہ، تو بائع کو حق نہیں ہے کہ وہ کپڑا اس سے مانگے، بہی مطالبۃ البائع بالمبیع، ٹھیک ہے، تو بائع وہ مبیع نہیں لے سکتا بلکہ وہ مشتری کے پاس رہے گی، لأنہ، اس لیے کہ بائع لا یدعی ہے، وہ تو بھائی اسے سفید کپڑے کی تو دعویٰ ہی نہیں کرتا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سفید کپڑا بیچ چکا ہوں، میں اس کو اپنی ملکیت سے باہر نکال چکا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، اچھا اگر وہ کپڑا اگر مشتری کو نہیں دیا تھا بلکہ بائع کے ہاتھ میں ہی ہے، تو لم یکن لہ تصرف فیہ، تو اگر یہ بائع کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر بائع تو کہتا ہے کہ سفید کپڑا اس مشتری کا میرا نہیں ہے، اعتراف البائع، اس لیے کہ بائع اعتراف کرتا ہے بکونہ، کہ یہ مبیع جو ہے للمشتری، مشتری کے لیے ہے، وَلَهُ ثَمَنُهُ فِي ذِمَّتِهِ، اور بائع یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کپڑے کی ثمن مشتری کے ذمہ ہے، مشتری مجھے پیسے دے گا۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ ثَمَنًا، اگر بائع وہ ثمن بھی قبض کر چکا ہے، رَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، تو وہ پھر مشتری کو واپس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری نے قسم کھا دیا کہ میں نے سفید کپڑا نہیں خریدا، تو اس کو واپس کرے گا۔ وَلَهُ أَخْذُ الثَّوْبِ قِصَاصًا، البتہ بائع کو یہ حق ہے کہ وہ کپڑا اس ثمن کے بدلے میں اپنے پاس رکھے۔ کون سی ثمن؟ جس کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے مہدی کہ مشتری پر میرے اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ قانون کے مطابق تو مشتری پر پیسے نہیں لگتے، لیکن یہ گمان کیے ہوئے ہے تو اس کے بدلے میں یہ کپڑا اپنے پاس رکھ لے۔ قصاص کو اگر تقاص کہتے تو اور بھی بہتر تھا، کیونکہ قصاص عام طور پر وہ قتل وغیرہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کریں گے، ویسے قصاص تقاص کی معنی دونوں کی بدلہ ہے، ٹھیک۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ ثَمَنًا، اچھا اور اگر بائع نے ثمن قبض ہی نہیں کی تھی تو اخذ الثوب، تو بھی وہ کپڑا لے لے گا، کیوں؟ قصاصاً ایضاً، بھائی یہاں بھی تقاص کرے گا۔ کون سی تقاص؟ کہتے ہیں اس کے دل میں تو ہے نا کہ میرے اس کی طرف پیسے ہیں۔ فَإِن زَادَتْ قِیمَةُ الثَّوْبِ، اگر اس کپڑے کی قیمت بڑھ گئی، کس سے بڑھ گئی؟ آگئے ساجد، ثمن سے، ثمن تو 200 روپے کا رہا تھا، اب کپڑے کی قیمت 500 روپے ہو گئی، فَهُوَ مَالٌ، تو یہ اضافی جو رقم ہے، فَهُوَ کی ضمیر جائے گی زائد کی طرف، یہ زائد ایک ایسا مال ہے لا یدعیہ احد، نہ مشتری اس کا دعوے دار ہے اور نہ بائع۔ بھائی مشتری کیوں دعوے دار نہیں؟ اس لیے کہ مشتری کہتے ہیں میں نے تو سفید کپڑا خریدا ہی نہیں ہے، تو اس کی ثمن کیا دوں، ٹھیک ہے، اور بائع بھی کہتا ہے کہ میں نے 200 میں بیچا ہے، ٹھیک ہے، تو اضافی کی تو بائع بھی جو ہے بات نہیں کر رہا ہے۔ وفی بعض نسخ الاصل، کہتے ہیں کچھ اصلی نسخوں میں یہ عبارت تھی، وقال شیخ والقاضی، شیخ سے مراد شیخ توسی اور قاضی نے کہا ہے یحلف البائع، بائع صاحب قسم اٹھائے گا کل اختلاف فی ثمن، جیسے کہ ثمن میں ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، وضرب علیہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی کہاں پہنچے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وضرب علیہ، ضرب کا بیٹا ویسے تو ترجمہ ہے مارا گیا، لیکن یہاں پر ضرب یعنی لکیر کھینچی گئی، علیہ اس عبارت پر، فی بعض نسخ المکروۃ علی المصنف، ان نسخوں میں جو مصنف پر پڑھے گئے۔ کیا مطلب بھائی؟ کہتے ہیں کہ شہید اول کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کا نسخہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا پڑھو، جب وہ پڑھا گیا تو کہا نہیں اس پہ لائن لگا دو، یہ میری عبارت نہیں ہے۔ وَحَيْثُ يَتَحَالَفَانِ، جب یہ دونوں قسم اٹھائیں گے، يَبْطُلُ الْعَقْدُ، تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، لیکن کب سے باطل ہوگا؟ انہوں نے معاملہ کیا تھا جمعے کے دن، قسم اٹھایا اتوار کے دن، آیا جمعے کے دن سے ہی باطل ہوگا؟ حسین مہدی آج آپ بھی پتہ نہیں کس فکر میں، یا نیند کا غلبہ ہے، ٹھیک، معاملہ کیا تھا جمعے کے دن اور قسم اٹھائے اتوار کے دن، اب جمعے کے دن سے باطل ہوگا؟ کہتے نہیں، جس دن قسم اٹھائے اس دن باطل ہوگا، یعنی جمعے سے اتوار تک اگر ثمن کے کچھ فوائد ہیں تو وہ فوائد بھی کس کو ملیں گے؟ بائع کو، اور اگر مسمن میں کچھ فوائد ہیں تو وہ کس کے ہوں گے؟ مشتری کے ہوں گے۔ یبطل العقد من حین ہی کی ضمیر جائے گی تحالف کی طرف، جس دن قسم اٹھائی دونوں نے اس دن سے باطل ہو جائے گا۔
لا من اصل ہی، اصل عقد والے دن سے یہ باطل نہیں ہوگا۔ فنما سمن، بس اگر سمن سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے، سمن ضروری نہیں کہ پیسہ ہو، کبھی آپ بکری دیتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں، المنفصل جو اس سے جدا بھی ہوا تھا فائدہ، مثلا اس کا دودھ نکالا تھا، المتخلل بین العقد والتحالف، وہ فائدہ جو بیچ میں فاصلہ ہوا تھا عقد اور قسم للبائع، تو سمن کا فائدہ کس کا ہوگا؟ بائع کا، ٹھیک۔ فنما سمن للبائع واما المبیع، لیکن مبیع کا فائدہ مشتری کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگا نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری تو کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہی نہیں ہے، اگر وہ کہتا میں نے خریدی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ فرماتے فیشکل، اس مبیع کا فائدہ مشکل ہے، بائع کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بائع تو کہتا ہے کہ یہ میں بیچ چکا ہوں، مشتری کہتا ہے یہ میں نے خریدی نہیں ہے، تو یہ نما گویا کہ بدون مالک رہ جائے گا، حیث لم یتعین، اس لیے کہ ابھی مبیع معین نہیں ہوئی ہے۔ نعم، لو قیل ہے نا، لو قیل بہ فی مسئلۃ الاختلاف، اگر کہا جائے، ٹھیک ہے بھائی، کس کا؟ بہی، اس بات کا کہ یہ جو نما ہے آگا مبیع کا، یہ تحالف کے بعد مشتری کا ہوگا، فی مسئلۃ الاختلاف فی قدر ثمن، دیکھیں ثمن کی مقدار میں بھی جب اختلاف تھا، اس میں بھی اگر ہم نے کہا تھا کہ مبیع کا فائدہ مشتری کا ہے، تو یہاں بھی کہیں گے مبیع کا فائدہ کس کا ہے؟ مشتری کا ہے۔ توجہ حکم نما المبیع، تو متوجہ ہوگا مبیع کے نما والا حکم بھی۔ وہ اختلاف ہما فی شرط مفسد، یہ میرے خیال میں پڑھیں یا بس کریں؟ وہ پورا تو نہیں ہوگا، ہاں جیسے یہ یہاں سے یہ کل ویسے بھی ایک اچھا اطلاق القیل ہے، ہاں ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں آگا۔ خوب، وہ اختلاف ہما فی شرط مفسد، اگر بائع اور مشتری اختلاف کرتے ہیں کسی ایسی شرط میں جو عقد کو باطل کر دیتی ہے، ہم نے کہا تھا عقد میں وہ شرط رکھی جاتی ہے جو شرعاً جائز ہو، جو شرعاً جائز نہیں ہو تو عقد کو فاسد کر دے گی۔ آپ نے کنیز خریدی، بائع نے کہا کنیز خریدو صحیح، لیکن اس کو استعمال میں کروں گا، تو یہ ایسی شرط ہے جو مفسد ہے۔ اب بائع کہتا ہے میں نے ایسی شرط رکھی تھی، مشتری کہتا ہے نہیں رکھی تھی، یا اس کے برعکس مشتری نے ثمن میں کنیز دی، گائے خریدی، اور مشتری نے یہ شرط رکھی تھی کہ کنیز دے رہا ہوں ثمن میں، استعمال تم نہیں کرو گے، اب کیا ہوگا؟ یقدم مدعی الصحہ، تو مقدم کیا جائے گا اس بندے کو جو عقد کے صحت کا مدعی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نے شرط رکھی تھی، وہ کہتا ہے نہیں رکھی، تو اس کو ہم مقدم کریں گے نہیں والے کو، کیونکہ اس کی بات مان کر ہم عقد کو صحیح کر دیں گے۔ لأنہا الاصل، لأنہا کی ضمیر بیٹا جائے گی صحت کی طرف، اس لیے کہ عقد میں اصل یہ ہے کہ وہ عقد کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اور فی تصرفات المسلم، مسلمان کے بھی جتنے تصرفات ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ صحیح ہوتے ہیں۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ، تو اچھا جنہوں نے عقد کیا وہ تو مر گئے، اب ان کے وارث آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مشتری کا وارث کہتا ہے کہ بابا نے یہ شرط رکھی تھی، یا مثلا بابا نے کہا تھا کہ 2 گائے میں نے خریدے ہیں، آپ ہمیں 1 گائے دے رہے ہیں، بابا نے کہا تھا میں نے سفید کپڑا خریدا ہے، آپ ہمیں کالا کپڑا دے رہے ہیں، اب ورثہ کا اختلاف ہے، اب کیا ہوگا؟ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ، اگر وراث آپس میں اختلاف کرتے ہیں، نُزِّلَ كُلُّ وَارِثٍ مَنزِلَةَ مُوَرِّثِهِ، تو ہر وارث کو مورث والی جگہ پہ رکھا جائے گا، یعنی جہاں پر بائع کو قسم کھانی تھی اب وہ بائع کے وراث کو قسم کھانی نہیں ہوگی، جہاں پر مشتری کو قسم کھانی تھی وہاں مشتری کے وراث کو قسم کھانی ہوگی۔ وَتَحْلِفُ وَرَثَةُ الْبَائِعِ، اب انہوں نے تحلف بنا دیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ آگے جان، ورثہ جو ہے کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مذکر مؤنث آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لو کان الاختلاف فی قدر المبیع، اگر اختلاف ہوتا مبیع کی مقدار میں، مثلا وراث کریں گے 5 کلو تھی، ٹھیک ہے، مشتری والے کہہ رہے ہیں 10 کلو تھی، ہو والاجل، یا اگر مدت میں اختلاف ہے، مثلا بائع کہتا ہے کہ بائع کے وارث، بابا نے 1 مہینے کے ادھار پہ یہ چیز بیچی تھی، وہ کہتے ہیں 2 مہینے کے ادھار پہ بیچی تھی، تو صورت میں بھی بائع کو قسم کھانا تھا
یا بائے کے وارث قسم کھائیں گے۔ وہ اصل الاجل، یا یہ ہے کہ بھائی بائے والے کہتے ہیں ہم نے کیش میں بیچی ہے، ادھار میں بیچی نہیں، مشتری کہتے ہیں نہیں مدت والی تھی، اصل مدت میں اختلاف ہے۔ وہ قدر ثمن کی مقدار میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، ما قیام العین، جبکہ ابھی عین یعنی عین مبیعہ موجود تو بھی بائے کو قسم کھانی تھی۔ وہ ورثۃ المشتری ما تلفہا، اور اگر عین تلف ہو چکی، یہ ہم پچھلے درس میں پڑھے تھے، تو وہ پھر مشتری والے قسم کھائیں گے۔ وکیل، اور کہا گیا ہے یقدم قول ورثۃ المشتری، مشتری کے وارثوں کا قول مقدم ہوگا فی قدر ثمن کی مقدار میں مطلقاً، چاہے عین باقی ہو چاہے عین طلب ہو چکی ہو۔ لأنہ الاصل، لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ قول مشتری کو مقدم کرنا، اصل یہی ہے کہ اس کو مقدم کریں۔ وإنما خرج عنہ مورثهم بنص، ہاں اگر خود مشتری ہوتا تو شاید وہ قسم نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق قسم انہی کو کھانی ہے مشتری والوں کو، تو وراث میں وہی اصل کا قانون جاری کریں گے، یعنی وراث کو قسم دیں گے، اگرچہ اس وراث کے قسم والے قانون سے مورث کو نکالا تھا، یعنی خود مشتری ہوتا تو ہم اس سے قسم نہیں لیتے، یہاں پر ہم وارثوں سے قسم لیں گے۔ فَيُقْتَصَرْ فِيهِ، پس اکتفا کیا جائے گا اس خروج میں۔ کون سا خروج بیٹا؟ یہ جو اصل قانون سے خروج ہوا ہے، علی مورد ہی، اپنے خاص مورد پر، وہی مشتری کی زندگی تھی، المخالف للاصل، وہ مورد جو کہ اصل قانون کے کیا ہے خلاف ہے، کہ ثمن میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو مشتری کو قسم کھانی چاہیے، لیکن ہم نے کہا ایک صورت میں مشتری قسم نہیں کھائے گا جب وہ مبیع موجود ہوگی۔ وَلَهُ وَجْهٌ غیر، خوب، وَلَهُ وَجْهٌ غیر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَلَهُ، اس قول کے لیے ایک وجہ تو ہے، غیر بمعنی الا، غیر کو کس معنی میں لیں گے؟ الا ان قیام الوارث مقام مورثہ، آپ نے یہ جو کہا کہ وارث کھڑا ہوگا مورث کی جگہ پر، مطلقاً اجود، یہ اچھا ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ثمن والی صورت کو بھی الگ نہ کریں، اس میں بھی جو قانون تھا اصل مشتری کا، وارث میں بھی وہی جاری کریں۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ وارث بمنزلۃ المورث، یہ مورث کا قائم مقام ہے۔ وَلَوْ قُلْنَا بِالتَّحَالُفِ ثَبَتَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قَطْعًا، اگر ہم بائع اور مشتری میں بھی تحالف کے قائل ہوئے تو پھر وارثوں میں بھی وہ تحالف والی بات جاری ہوگی، الگ ہم تفاوت کے قائل نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔